بے شمار کمی کوتاہیاں آج کے معاشرے میں ہیں. اس میں ایک کوتاہی جو عموماً ہمیں نظر آتی ہے، ایک تو یہ کہ جھوٹ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ وعدے کی پابندی اور پاسداری نہیں ہے، جس کی وجہ سے اعتبار اور اعتماد کا فقدان ہو گیا ہے اور خیانت عام ہو گئی ہے، فراڈ عام ہو گیا ہے. کسی بھی اعتبار، کسی بھی شعبے میں مسلمان پر اعتبار نہیں ہے آج کے دور کے اندر. یہاں تک کہ بھائی کا بھائی سے اعتبار اٹھ چکا ہے. یہ کس وجہ سے کہ زبان کی سچائی نہیں ہے، کردار کی اچھائی نہیں ہے اور وعدے کی پابندی نہیں ہے. حالانکہ وعدے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان العہد کان مسئولا، وعدہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں باز پرس کی جائے گی اور پوچھا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے وعدے کی پاسداری کے بارے میں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی تلقین فرمائی کہ وعدے کی پابندی کی جائے، اس کو پورا کیا جائے، حتیٰ کہ جان کا ہی خوف کیوں نہ ہو. بڑا مشہور ایک واقعہ حضرت عمر کے دور خلافت میں، چند نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر لے کر آئے اور کہا کہ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے. نوجوان سے جب حضرت عمر نے پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ جی بالکل مجھ سے قتل ہوا ہے، لیکن میرا کوئی ارادہ اور کوئی ایسا عمدن میں نے قتل نہیں کیا ہے، بس غضب اور غصے کی حالت تھی. اور پھر اس نے سارا واقعہ سنایا. حضرت عمر نے جب کہا کہ اپنا پورا واقعہ تفصیل سے سناؤ تو اس نے اپنا پورا واقعہ، پورا قصہ تفصیل سے سنایا کہ میں سفر پہ تھا، کہیں سے آ رہا تھا، اور راستے میں جب میں نے نخلستان دیکھا، باغ دیکھا، تو میرا دل یہ چاہا کہ میں تھوڑی دیر یہاں پر آرام کر لوں. تو میں سواری سے اترا اور اونٹ کو میں نے ایک کسی جھاڑی وغیرہ سے باندھ دیا اور میں خود سو گیا. اونٹ اس جھاڑی سے اپنی رسی کھلوا چکا اور وہ بھوکا تھا، اس لیے وہ کھجور کے باغ کے اندر گھس گیا اور اس نے جو ہے نا اپنا پیٹ بھرنا شروع کیا. باغ کا جو مالک تھا وہ بوڑھا، وہ اسی باغ میں کام کر رہا تھا. جب اس نے اپنی فصل کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر اونٹ کو مارا، اور قدرت خدا کی دیکھیے، اتفاق دیکھیے، وہ پتھر ایسی جگہ پر لگا کہ اونٹ وہیں پر ڈھیر ہو گیا. اب نوجوان جب اٹھا تو اس نے دیکھا اونٹ میرا آس پاس موجود نہیں ہے. کچھ دور جب دیکھا تو اونٹ مردہ پڑا ہے اور وہ بوڑھا جو ہے نا اس کے پاس کھڑا ہوا ہے. اب اس کو دیکھتے ہی نوجوان ساری بات سمجھ گیا اور اس نے غصے کے اندر آ کے اس بوڑھے کو گردن سے دبوچا. بوڑھا بیچارہ ویسے ہی آخری سانسوں میں تھا، وہ 2-3 جھٹکے کچھ ایسے لگے کہ بوڑھے نے بھی آنکھیں بند کر لی. اونٹ پہلے ہی مر چکا تھا، اب بوڑھا بھی مر چکا. اب جب لوگوں نے اس کے جو 2 بیٹے تھے ان باغ میں جب کام کر رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو وہ دوڑے آئے اور اس نوجوان کو پکڑا حضرت عمر کے پاس لے کر آ گئے. فرمایا یہ سارا کا سارا واقعہ ہے. اس بوڑھے کا بھی شاید ارادہ اونٹ کو مارنے کا نہیں تھا، اس کا ارادہ اس کو ڈرا کے بھگانے کا تھا، اور میرا بھی ارادہ بوڑھے کو مارنے کا نہیں تھا، لیکن یہ دونوں باتیں اتفاقاً ہو گئی ہیں. تو حضرت عمر نے، ظاہر بات ہے جو فیصلہ قتل کا بدلہ قتل، قصاص، حضرت عمر نے یہ فیصلہ یعنی کہ کر دیا. نوجوان نے کہا مجھے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر مجھے قبول ہے، لیکن مجھے کچھ دنوں کی مہلت چاہیے تاکہ میں اپنے گھر جا سکوں، اپنے کاروباری معاملات کے بارے میں بتا سکوں، اور مجھ پہ کچھ لوگوں کا قرض ہے اور ان میں چند ایک یہودی بھی ہیں جن کا میرے اوپر قرض ہے. میں نہیں چاہتا کہ کل کے دن کوئی مسلمانوں کو یہ تانا دے کہ جی وہ ہمارا قرضہ کھا کے مر گیا. آج تو ہمیں اس چیز کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہمیں کوئی تانا دے. حضرت عمر نے فرمایا کہ یوں تو تجھے ہم مہلت نہیں دے سکتے، اگر تیری کوئی ضمانت لے، تو وعدہ کرے تیری کوئی ضمانت لے تو پھر تجھے مہلت مل سکتی ہے. اس نے صحابہ کے مجمع کے اندر دیکھا تو اس کی نظریں جا کے حضرت ابو ذر غفاری پہ جا کر جم گئی، اور حضرت ابو ذر غفاری نے اٹھ کر جو ہے وہ ضمانت دے دی. جب ضمانت دے دی ہے، اب نوجوان چلا اور دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جس دن قصاص لینا تھا اور بدلے میں اس نوجوان کو قتل کیا جانا تھا. وقت گزرتا جا رہا تھا اور تیزی کے ساتھ وہ وقت بھی گزرنے لگا جس وقت کے اندر سزا نوجوان کو ہونی تھی.
اب صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ نوجوان پتہ نہیں آئے یا نہ آئے، بار بار اس صحابی کی طرف دیکھا جا رہا تھا جنہوں نے کیا دی تھی، ضمانت دی تھی۔ دو نوجوان جن کے باپ کو قتل کیا وہ بھی پریشان، حضرت عمر بھی پریشان۔ کافی دیر جب گزری، لوگوں کے آس امید ٹوٹ چکی تھی، لوگ یہی سمجھ رہے کہ نہیں آئے گا۔ کافی دیر جب گزری تو دیکھا دور سے مٹی اڑ رہی ہے، گرد اٹھ رہی ہے۔ حضرت عمر نے سامنے بندہ دوڑایا کہ جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے۔ وہ گیا تو سامنے وہی نوجوان آ رہا تھا، تیزی کے ساتھ اس نے آ کر جس کو دوڑایا گیا تھا واپس خبر دی کہ وہی نوجوان ہے اور آ رہا ہے۔ وہ نوجوان تیزی کے ساتھ آیا اور ایک دم اونٹنے سے اتر کر حضرت عمر کے قدموں میں آیا اور کہا امیر المومنین مجھے دیر ہوگی، کیوں؟ اس وجہ سے کہ میری سواری کا جو کجاوا تھا اس کی رسی وغیرہ ٹوٹ چکی تھی، اس کے درست کرنے میں مجھے ٹائم بہت زیادہ لگ گیا اور یہ مسئلہ ہوا، یہ سفر کی مشکلات تھی، لیکن بہرحال میں حاضر ہو گیا ہوں، اب میں اپنے آپ کو قصاص کے لیے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ حضرت عمر نے جب دیکھا تو حضرت عمر کو اس نوجوان کی یہ ادا کہ جان جا رہی ہے لیکن پھر بھی وعدے کی پاسداری ہے، یہ ادا حضرت عمر کو بہت اچھی لگی۔ لیکن چونکہ حضرت عمر معاف نہیں کر سکتے تھے، وہ تو جو حق تھا ورثہ کا تھا، اب صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے اور کافی لوگ ایسے تھے جو داد دے رہے تھے آفرین ہے اس نوجوان کو جسے پتا تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی اس نے گوارا نہیں کیا کہ وعدہ ٹوٹ جائے، وعدہ پورا ہو، موت آ رہی ہے آ جائے لیکن وعدہ نہ ٹوٹے۔ اس کی اس بات کو دیکھ کر کافی لوگ حیران تھے۔ اتنے میں کیا ہوا، قصاص کے لیے جب کھڑا کیا گیا تو دونوں نوجوان اٹھے اور اٹھ کر کہا کہ امیر المومنین جو نوجوان اتنا سچا ہے، اتنا اچھا ہے کہ اس کو وعدے کی فکر ہے، جان کی فکر نہیں ہے، تو ہم اس نوجوان کو معاف کر دیں۔ حضرت عمر اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا واللہ میرا بھی دل یہی چاہ رہا تھا کہ اس نوجوان کی جان بچ جائے، لیکن چونکہ میں فیصلہ دے سکتا ہوں معاف نہیں کر سکتا، معاف کرنے کا حق تمہیں تھا اور یہ تم نے بہت اچھا۔ حضرت عمر نے ان کے فیصلے کو سراہا، دونوں نوجوانوں نے آگے بڑھ کر گلے لگایا اور صحابہ کرام نے اس نوجوان کو گلے لگایا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے کہ جان جاتی ہے چلی جائے لیکن وعدے کی پاسداری جو ہے وہ ہر حال میں رہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہم نے وعدے کو، قسم کو ڈھال بنا رکھا ہے اور ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کاروبار کے اندر دیکھا قسم عام ہو چکی ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کاروبار میں جو آدمی سچی قسم بھی کھائے گا اس کے کاروبار سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نام کو دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تو وعدے کی پاسداری ہو اور زبان کی سچائی ہو، کردار کی اچھائی ہو، یہی مسلمان کی متاع منشدہ ہے۔